اب جب کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو ریاستی ادارے نئے سرے سے نتائج کے حوالے سے اندازے لگا رہے ہیں۔ ان اندازوں کے مطابق اگر پولنگ ریٹ 45 سے 50% ہوا تو نون لیگ جیت جائے گی، لیکن اگر پولنگ ریٹ 60 سے 70% ہو گیا تو اس کا مطلب ہوگا کہ پی ٹی آئی کا نوجوان ووٹر باہر نکل آیا ہے اور پھر شہروں کے نتائج پی ٹی آئی کے حق میں ہوں گے۔ نون لیگ پنجاب کی 141 نشستوں میں سے زیادہ 80 سے 90 سیٹ جیتے گی، جبکہ ادارے کا اندازہ ہے کہ اگر ووٹ کم پڑے تب بھی نون لیگ 60 سے 70 نشستیں جیت لے گی۔ اس طرح لاہور کی 14 میں سے 8 نشستوں میں سے نون لیگ کی پوزیشن مضبوط ہے، جبکہ 6 نشستوں پر پی ٹی آئی کا ووٹ بینک مشکلات پیدا کرے گا۔ اس سروے رپورٹ کا انکشاف سینئر صحافی اور کالم نگار سہیل وڑائچ نے اپنے ایک کالم میں کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے واضح اور سخت احکامات کے بعد الیکشن کے التوا کی افواہیں، خواہشیں اور کوششیں دم توڑ گئی ہیں اور اب سوائے ماشاء اللہ کے نفاذ کے 8 فروری کے انتخابات میں کوئی رکاوٹ نہیں رہی۔ موجودہ عسکری قیادت ماشاء اللہ یا ٹیک اوور کا کبھی خیال نہیں لائی اور کبھی کوئی ایسا ذکر بھی کرے تو اس سے فوراً خاموش کرا دیا جاتا ہے۔ الیکشن التوا کے حوالے سے پاکستان کے سب سے طاقتور شخص اور پاکستان کے دوسرے بڑے طاقتور شخص میں پہلے ہی سے یہ سوچ موجود تھی کہ الیکشن 8 فروری کو ہونے چاہیے۔ دونوں اس حوالے سے بھی ایک صفحے پر ہیں کہ نواز شریف کو ماضی میں غلط طور پر اقتدار سے الگ کیا گیا، جس سے سیاست اور بے پناہ معاشی نقصان ہوا۔ دونوں یہ بھی چاہتے ہیں کہ ماضی کی غلطیوں کا ازالہ ہونا چاہیے۔ سہیل وڑائچ بتاتے ہیں کہ الیکشن کے التوا کی تجاویز طاقتور ترین افراد کے 2 اہم مشیروں اور 2 نگران شخصیات کی طرف سے آئی تھی۔ ان تجاویز میں کہا گیا تھا کہ ملک میں معاشی استحکام آنا شروع ہو گیا ہے، اگر الیکشن ہوا تو یہ معاشی استحکام قائم نہیں رہے گا۔ ان تجاویز میں یہ رائے دی گئی تھی کہ بیرون ملک سے جو اربوں ڈالر آ رہے ہیں ان کا بہتر استعمال نگران اور موجودہ مقتدرہ بہترین طور پر کر سکتے ہیں۔ اگر سیاسی حکومت آ گئی تو وہ یہ اربوں ڈالر سیاسی منصوبوں پر اڑا دے گی۔ یہ خیال بھی ظاہر کیا گیا تھا کہ فوری الیکشن میں پی ٹی آئی کی جیت کو روکنا مشکل ہوگا۔ جب بالائی حلقوں میں یہ افواہیں سنی تو اسے بغیر مرچ مسالے کے شائع کر دیا گیا۔ اندازہ تھا کہ اس کا منفی رد عمل ہوگا اور ویسے ہی ہوا۔ مسلم لیگ نون اور ملک کے دوسرے طاقتور ترین شخص نے سخت اور واضح موقف لیا کہ نہیں، الیکشن 8 فروری کو ہی ہونے چاہیے۔ التوا کی افواہ کے ساتھ یہ خبر بھی دی گئی تھی کہ ملک کی سب سے بڑی عدالتی شخصیت التوا کی تجویز کو کامیاب نہیں ہونے دے گی اور بالآخر ایسے ہی ہوا۔ سہیل وڑائچ کا کہنا ہے کہ 8 فروری کو الیکشن اب سر پر آ چکا ہے، لیکن ابھی تک سیاسی جماعتیں انتخابی مہم شروع نہیں کر سکیں۔ نون لیگ اپنی ٹکٹیں فائنل کرنے کا عمل جاری رکھے ہوئے ہے، لیکن فی الحال تحریک انصاف کے بارے میں دھند صاف نہیں ہو سکی۔ یہ واضح نہیں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے کون الیکشن لڑ سکے گا اور کون نہیں۔ پی ٹی آئی کے بہت سے عہدیدار منظر عام سے غائب ہیں۔ ابھی کل پرسوں ہی حماد اظہر کو پنجاب کا صدر بنایا گیا ہے، لیکن وہ کہاں موجود ہیں کسی کو علم نہیں۔ ٹکٹیں تقسیم کرنے میں پنجاب کے صدر کا اہم کردار ہوتا ہے، ان کی غیر موجودگی میں یہ کام کون کرے گا کسی کو علم نہیں۔ تحریک انصاف کا پارلیمانی بورڈ کون سا ہوگا، اس کے اجلاس کب ہوں گے، ٹکٹ لینے والے کہاں اپلائی کریں گے، یہ سارے وہ سوال ہیں جن کا فی الحال کوئی جواب نہیں مل رہا۔ اب تو ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ کاغذات نامزدگی جمع کروا کے ہی پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے لیے رجوع کریں گے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف کے حوالے سے یہ غیر یقینی صورتحال الیکشن تک اسی طرح برقرار رہے گی، جس سے تحریک انصاف کے لیے اپنی ووٹ کی طاقت کا بھرپور استعمال مشکل سے مشکل تر بنا دیا جائے گا۔ سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ ایک ادارے کا خیال ہے کہ ٹکٹوں کی تقسیم کے بعد نون لیگ جب انتخابی مہم میں اترے گی تو دیہات کے وہ دھڑے جو تحریک انصاف سے مایوس ہوں گے وہ بھی نون لیگ کا ساتھ دیں گے۔ یوں آنے والے دنوں میں نون کا ووٹ بڑھنے کا امکان ہے۔ تحریک انصاف کا شہری ووٹر کیا کرے گا، اس بارے میں ادارے ابھی تک کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچے۔ بہت سوں کا خیال ہے کہ خوف اور ناامیدی کی وجہ سے ووٹروں کی بڑی تعداد گھروں سے نہیں نکلے گی، جبکہ کئی افراد یہ رائے دے رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ناراض ووٹر الیکشن کے انتظار میں ہے اور وہ اس دن قطار اندر قطار نکل کر سب کو حیران کر دے گا۔ دنیا کا ہر الیکشن کچھ نہ کچھ تبدیلی ضرور لاتا ہے۔ 8 فروری کا الیکشن بھی پاکستانی سیاست اور ریاست میں تبدیلی لے کر آئے گا۔ توقع یہ کرنی چاہیے کہ انتخابات میں ایسی لیول پلینگ فیلڈ فراہم کی جائے کہ الیکشن نتائج سب کے لیے قابل قبول ہوں۔
नताइज कबूल होंगे तो अगली हुकूमत चल सकेगी, वगरना माजी की तरह धांधली ज़दा असम्बली और धांधली ज़दा हुकूमत का इल्ज़ाम चलता रहेगा। ना कोई लाडला होना चाहिए और ना कोई सोतेला, सब इस कौम के बेटे हैं, सभी को बराबरी और इंसाफ मिलना चाहिए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।